اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على عدائهم عداء الله من يوم عدابتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ذات يوم فقال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة وعند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعة أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ ہمیں پھر ماہ رمضان کے استقبال کا موقع فراہم کیا. ہم نے جن کلمات کو بعنوان سرنامہ سخن قرار دیے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبہ معروف کے جملے ہیں جس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے ہم سب جانتے ہیں. یہ خطبہ انہی ایام میں حضور نے خطاب فرمایا تھا، یعنی ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعے کا خطاب ہی یہی تھا. خطبے کا آغاز ایھا الناس سے ہوتا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور کا خطاب کسی فرد خاص کے لیے نہیں بلکہ ایک عمومی خطاب تھا. مرد ہو عورت، جوان ہو یا بزرگ، سب کے لیے عمومی طور پہ یہ خطاب تھا. ایھا الناس، اے لوگوں، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف رخ کر لیا ہے ماہ خدا نے، اللہ کے مہینے نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے. استقبال یہ لفظ اقبال سے نکلا ہے. اقبال یعنی کسی کی طرف رخ کرنا، اسی کے مقابل ہے ادبار یعنی کسی کی طرف پشت کر لینا. اقبلہ رخ کرنا اور ادبارہ پشت کرنا یعنی منہ موڑ لینا. پیغمبر فرماتے ہیں ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، یعنی اللہ کے مہینے نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے. اب تمہارا فریضہ ہے کہ تم استقبال کرو، اسے پشت نہ دکھاؤ بلکہ اس کو گلے لگاؤ، کیونکہ استقبال یعنی اس کے رخ کرنے کو قبول کر لینا، اس کو گلے لگا لینا. اقبال کسی کا آنا، استقبال کسی کے آنے کو قبول کرنا، کسی کا انتظار کرنا، منتظر رہنا. لہذا ہمیں اب اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم استقبال کر رہے ہیں یا پھر ناراض ہیں. ہم ماہ مبارک رمضان کا استقبال کر رہے ہیں یا پھر ہم ناراض ہیں ماہ مبارک رمضان کے آنے سے. جو مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہ انتظار کرے گا، لیکن جو غیر مومن ہوگا وہ ناراض ہوگا، پریشان ہوگا، ان میں بے چینی ہوگی، ان میں اداسی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آنے والے سے محبت نہیں کرتا، لہذا استقبال بھی نہیں کرتا. ہم آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اگر دیکھیں تو بہت خوب معلوم ہو جائے گا کہ کن لوگوں کا ہم استقبال کرتے ہیں اور کن لوگوں کا نہیں، کن کے آنے سے خوش ہوتے ہیں اور کن لوگوں کے آنے سے نہیں. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا کوئی عزیز آ رہا ہے، کوئی برسوں پرانا دوست آ رہا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار آ رہا ہے، تو آنے والا جتنا قریب اور عزیز ہوتا ہے اس کے لیے ہم ویسا ہی انتظار کرتے ہیں. اگر آنے والا کوئی ایسا ہے
جس سے ہماری کوئی الفت و محبت نہیں ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی جگہ ہی پر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی آنے والا ہمارا محبوب ہوتا ہے، جس سے ہماری محبت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں، الفت ہوتی ہے، تو پھر اس کے استقبال میں ہم گھر کے صفائی میں لگ جاتے ہیں، اور قریب ہو اور عزیز ہو تو اچھی ضیافت کے لیے، دسترخوان کی زینت کے لیے سامان جمع کرتے ہیں، اور قریب ہو تو دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، اور اگر اس سے بھی قریب اور عزیز ہو تو پھر بس اڈے تک چلے جاتے ہیں، اسٹیشن تک چلے جاتے ہیں، ایئرپورٹ تک پہنچ جاتے ہیں، بار بار اپنی گھڑی کو دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محبت ہے، اور اپنے ساتھ اس کو گھر تک لاتے ہیں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے، اس کے واسطے ہمیشہ محتاط رہتے ہیں کہ کوئی بات یا کوئی ہماری ایسا حرکت اور ایسا فعل، ایسا کام ہم سے ایسا سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے ہمارا مہمان ناراض ہو جائے۔ اور اگر یہ بھی معلوم ہو کہ آنے والا خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، بلکہ آنے والے کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، قیمتی سامان ہمارے تحفے کے طور پر لا رہا ہے، تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ آنے والے مہمان کو پلکوں پر بٹھا کر لے آئیں۔ تو آپ نے دیکھا، آنے والا جتنا عزیز ہوتا ہے، جتنا پیارا ہوتا ہے، محبت کا اظہار بھی اسی قدر ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے استقبال کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر مہمان کا اکرام نہ ہو، ظاہر سی بات ہے، آنے والا مہمان اگر میزبان کو ناخوش دیکھتا ہے تو وہ دروازے سے ہی واپس چلا جاتا ہے، وہ منہ موڑ لیتا ہے، کیونکہ اسے اگر اندازہ ہو جائے کہ میزبان ہم سے ناراض ہے، ہمارے آنے سے یہ خوش نہیں ہے، تو یا تو وہ منہ موڑ کے چلا جائے گا دروازے سے، اور اگر آ بھی گیا تو کوشش اس کی یہ ہوگی کہ جتنے جلد ہو سکے وہاں سے رخصت ہو جائے۔ میرے عزیزوں، ماہ رمضان کے استقبال کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ مہمان عظیم ترین مہمان ہے، خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا دامن بھرا ہوا ہے، جھولیاں بھری ہوئی ہیں، جیبیں بھری ہوئی ہیں، اور اس کو پیغمبر اسلام نے اپنے خطبے میں وضاحت کی، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ یہ ماہ مبارک رمضان خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، بلکہ اپنے ساتھ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت یعنی کیا؟ برکت یعنی آپ کے پاس جو کچھ ہے خداوند متعال کا دیا ہوا، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کی دی ہوئی عمر آپ کے پاس ہے، اس میں اضافہ ہوگا، زندگی بڑھ جائے گی، عمر میں اضافہ ہوگا، توفیق بڑھ جائے گی، مال میں اضافہ ہوگا، دولت میں اضافہ ہوگا، خوشیوں میں اضافہ ہوگا۔ جو کچھ نعمت آپ کے پاس ہے، اس نعمت کا بڑھ جانا، اس کو برکت کہتے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ غور کریں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا بے برکتی سماج کے اندر کتنی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، دیکھیے، پیسوں کا بڑھ جانا بھی کافی نہیں ہے، لہذا علماء فرماتے ہیں برکت ایک ایسی شے ہے کہ انسان کے پاس اگر مختصر بھی ہے، خداوند متعال نے جس کو جتنا عطا کیا ہے، اس سے اس کی تمام تر ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اور کسی کے سامنے وہ ذلیل نہیں ہوتا۔
ہم نے دیکھا ہے کہ سماج میں وہ افراد جو غریب ہے، مزدور طبقہ ہے، غربت زدہ ہیں، روزانہ 100-200 کماتے ہیں، ماہانہ 3,000 5,000 8,000 10,000، اس کے باوجود محرم الحرام میں، دیگر ایام میں، دینی ہر کام میں، صدقات و خیرات میں ہمیشہ وہ سب سے آگے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بلکہ اسی کا برعکس اگر آپ دیکھیں تو ایسے فرد بھی نظر آتے ہیں سماج کے اندر، دنیا میں صبح و شام آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک وہ شخص جس کا ماہانہ 50,000 80,000 1,00,000 ماہانہ کی کمائی ہے، لیکن اس کے باوجود بے برکتی کا رونا ہمیشہ وہ روتے ہیں۔ ان سے اگر آپ سوال کریں تو وہ کہتے ہیں ہاں میں کماتا ضرور ہوں، مگر قبلہ آپ کو نہیں معلوم خرچے کتنے ہیں، پیسے رکتے نہیں ہیں، خدا جانے کہاں خرچ ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ مال میں برکت ہی نہیں ہے، دولت میں برکت ہی نہیں ہے، پیسوں میں برکت ہی نہیں ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرو کہ جتنا مال تمہیں پروردگار عالم نے عطا کیا ہے اس میں اس قدر برکت آ جائے کہ دنیا کے سامنے عزت کی زندگی گزارو۔ یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، برکت حاصل کرو ماہ رمضان المبارک سے۔ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، رحمت واسعہ، کیونکہ یہ رحمت خداوند کریم کی ذات کی طرف سے ہے، لہذا اس کی ذات کبھی ختم نہیں ہوتی تو اس کی رحمت بھی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رحمت کا مہینہ ہے، یہ ہمارا وجود، یہ کائنات کی ہستی، یہ سب کچھ اسی رب العالمین کے رحمت کے سبب باقی ہے۔ یہ مہینہ برکت و رحمت کے ساتھ ساتھ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ۔ زندگی گزارتے ہوئے جہاں جہاں ہمارا اور آپ کا قدم پھسلا، ہم پھسلے راہ خدا سے، صراط مستقیم سے پھسلے، سیدھے راستے سے ہٹے، یہ وہ مہینہ ہے پلٹنے کا، صراط مستقیم پر واپس آنے کا مہینہ ہے۔ لہذا کہا گیا کہ ماہ رمضان المبارک مومنین کے لیے سال کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، ایمانی سال کا آغاز۔ ویسے تو ماہ محرم عربی کے حساب سے شروع ہوتا ہے، ماہ جنوری انگریزی اعتبار سے شروع ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان یہ ایمانی سال کی ابتدا اس مہینے سے ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، اس مہینے میں خداوند متعال کی بارگاہ میں توبہ و مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ پروردگار عالم کے حبیب نے ہمیں بتایا کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو توجہ نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے ماہ رمضان کی، کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھ لیا تو ٹھیک ہے اور نہ رکھا تو کوئی مشکل نہیں۔ میرے عزیزوں، روزہ واجب ہے، اس کا چھوڑنا حرام ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، کفارہ ہے، اور کفارہ ایک روزہ فقط ایک روزہ بھی اگر کسی نے جان بوجھ کر ترک کیا، جان بوجھ کر چھوڑا، تو اس کے بدلے میں اس کو 2 مہینے روزے کفارہ کے طور پہ رکھنے ہوں گے۔ اور اگر کوئی پورا کا پورا مہینہ ہی روزہ نہیں رکھتا تو خود اندازہ لگائیں کہ کفارہ کی کیفیت کیا ہے۔ اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے بدلے میں یہ کہ ایک روزے کے بدلے میں 60 غریبوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اتنا سخت کفارہ ہے اس کا۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مومن وہ بہانے بنا لے؟ نہیں، اس کے لیے بہانہ تلاش نہ کرو. ماہ رمضان المبارک بالکل نزدیک ہے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرو، توفیق طلب کرو کہ ماہ مبارک رمضان میں احکام خداوندی کے متعلق اور مطابق زندگی گزارنے کی توفیق طلب کرو. مانگو خدا سے کہ ماہ رمضان میں برکت ہمارے شامل حال ہو جائے، رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے، مغفرت ہمارے شامل حال ہو جائے. بس اسی کے ساتھ آج کی گفتگو میں تمام کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.